حقیقت اہل سنت اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ اس کا سبب کے ساتھ میں بیان فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اے میرے بندو تمہیں اللہ آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا سبب بیان فرمایا اور زندگی اور موت کا فلسفہ بہت ہی بہترین اور احسن طریقے سے رب تبارک و تعالی نے بندوں کو تعلیم فرما دیا کہ تمہاری موت اور تمہاری زندگی دونوں کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر بندہ غور کرے تو اس کی زندگی میں اصلاح اور درستگی کے لیے یہی ایک آیت کافی ہوگی کہ زندگی اور موت کا سبب بیان کر دیا کہ یہ زندگی اور موت ہمارے لیے ایگزام ہے، امتحان ہے، پریکشا ہے۔ یہ دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے۔ تو زندگی اور موت ہمارے لیے ایک غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، موت کے بعد میں آتی ہے، پہلے جیتا ہے پھر مرتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ پہلے موت کا ذکر فرماتا ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت کو پہلے ذکر کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ہر چیز کی ابتدا اور ہر چیز کا آغاز عدم ہی ہے، موجود نہ ہونا ہی ہے، موت ہی ہے۔ کہ جب ہم اپنے باپ کی پشت میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 130 دن کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت ہم مردہ تھے، ہم موت کی منزلوں میں تھے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانوں کے ذریعے، غذاؤں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، زمین کی پیداوار کے ذریعے ہمارے آباؤں کا ڈال کے وجود کے اندر غذاؤں کے ذریعے جب مادہ مدنیہ کو پیدا کیا، جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس کو پیدا کیا، اس وقت ہم بیدار تھے۔ جب ماں کے پیٹ میں قرار پایا 120 دن تک روح نہیں پڑتی ہے، روح 120 دن کے داخل کی جاتی ہے۔ اس وقت جب مرضی نے طے کرتا ہے تو منی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے ہاتھ پاؤں اور اعضاء نکلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھڑکتے ہوئے دل کے اندر روح کی برکتوں کو داخل کرواتا ہے۔ تب جا کے بعد پیٹ میں ایک حرکت کرنے والا حیوان پیدا ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے سے پہلے ہم غور کریں تو ہم موت کی منزل میں ہیں، ہم مردہ ہیں۔ اسی مردہ جسم کے اندر اللہ زندگی کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی زندہ جسم کو اللہ تعالیٰ موت سے خالی کر کے قبر کے آغوش اور مٹی میں ملا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جگہوں میں جگرے ہوئے وجود کو پھر زندگی عطا کرے گا، حشر میں قائم فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد انسان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جسے موت کہا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جسے حیات کہا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل میں سب سے بہتر کون ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غفلت میں ڈوبی ہوئی امت کو اور زندگی اور ایسے تناؤ کے خاص دیکھنے والے لوگ جن کی نظریات میں
جن کے پیش نظر کہ دنیا رہتی ہے، آدمی کماتا ہے، کھاتا ہے، گھر آ کے سو جاتا ہے، بس کسی طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے، ایسی قبل بڑی زندگیوں کو اللہ کے نبی بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصلو ذکر حاضر لذات موت کہ اے میرے ماننے والوں، لذتوں کو ختم کر دینے والی، تمہاری خواہشوں کو مٹا دینے والی، تمہاری طاقتوں کو شیر کر دینے والی، تمہاری تمناؤں کا گلا گھوٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ ہے کر سکتا ہے، گر سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، مگر جب موت کی چادر اس کے کسی پر چلا دی جاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ ہونے کے باوجود بھی آدمی عمل نہیں کر پاتا، ختم ہونے کے باوجود بھی چل نہیں پاتا، جہاں جسم کے اندر پٹریوں کے پنجرے کے اندر دل کا ٹکڑا موجود ہے مگر وہ سمجھ نہیں سکتا، ہماری کھوپڑی کے اندر وہ جو بھیجے ہوتے ہیں مگر آدمی سمجھنے سے قاتل ہو جاتا ہے، یہ موت ساری لذتوں کو پڑا کر دیتی ہے، ساری خواہشات کو مٹا دیتی ہے، اسی کو یاد کرنے کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ کثرت سے موت یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا؟ آج ہم اپنی موت کو بھلا دیتے ہیں، جب بھی آدمی کے پیش نظر اپنی موت رہتی ہے، قبر کی بھیانک اور تعلیم سے باتیں رہتی ہے، اس کے مناظر اس کے سامنے رہتے ہیں، بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، دنیا سے بیکار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ موت کا تصور اصلاح پیدا کرتا ہے، موت کا خیال آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، موت کا ذکر آدمی کو دنیا سے بیکار کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا آدمی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقتلوا حاضر اللذات موت کہ اے میری امت کثرت کے ساتھ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ پھر فرمایا اس کا سبب بیان فرمایا فما ذکرہ احد کہ جو چیز کوئی بندہ اس کو یاد کرے گا فی ذیل عیش اپنی تندرستی میں، جب وہ محتاج ہوگا، غریب ہوگا، تندرست ہوگا، اس تندرستی کی مدت کے اندر اگر وہ موت کو یاد کرے گا، اس لحاظ سے جب آدمی تندرست ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مختلف قسم کے خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں، کس طرح مال کو میں کماؤں، کس طرح دنیا کو کماؤں، کس طرح روپیہ کماؤں، کسی مفلسی کو دور کرنے کے لیے وہ جوئے میں بھی لگ جاتا ہے، وہ سٹے میں بھی لگ جاتا ہے، وہ حرام کاری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، مفلسی کو دور کرنے کے لیے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ تندرستی کی عمر میں ہو، تندرستی کے زمانے میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ تندرستی کے اندر موت کو یاد کرے گا الا وقت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی کچھ فرما دے گا، اور اس میں موت کو یاد کر کے وہ اندر رزق کے حلال کی طرف مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے خوشحال فرما دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ موت اس لیے یاد کی جائے کہ آدمی گناہ کر دے، بدکاری سے بچے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگو، غریبی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ مفلسی آدمی کو وہ خود گناہ کروا دیتی ہے جس کا آدمی کو تصور بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا۔ اس مفلسی کی بنیاد پر آدمی نہ جانے کتنے فکروں میں مبتلا ہوتا ہے۔ مفلسی سے پناہ مانگے، اور یاد رکھیں مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالیشان آپ نے مکان بنا لیا اور بینک بیلنس پکڑا کر لیا، مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں 2 روپے عطا کیے تو ان 2 روپے کے اندر تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، تیسرے روپے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو اس سے پتا چلا اگر اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی محنتوں سے محفوظ رکھتا ہے، سمجھو اللہ نے تمہارے رزق میں برکت رکھا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا مطلب ہوتا ہے، یہ تندرستی سے محفوظ ہونے کا مطلب ہوتا ہے۔ تندرستی سے اللہ سے پناہ مانگو۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے دل جو آج
مردہ ہو چکے ہیں، احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے موت کو فراموش کر دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے اور ہم مرنے سے ڈرنے لگے ہیں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت سے ڈرا جائے، اس کا مطلب یہ ہے موت کو یاد کریں، یعنی یہ خیال رکھے کہ ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا کہ میرے تمہیں 1000 کروڑ بے حساب نعمتیں دی، اس سے بدلے میں دنیا میں کیا کیا؟ ہم نے تجھے آنکھ دی تو کیا کیا؟ کان دیے تو کیا کیا؟ زبان دی تو کیا کیا؟ دل دیا تو کیا کیا؟ دماغ دیا تو کیا کیا؟ تندرستی عطا کی تو کیا کیا؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں جب حساب ہوگا، یہ سارا منظر اگر آدمی کے پیش نظر رہے تو دل میں خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے وہی دل زندہ دل کہلاتا ہے، وہی زندہ دل۔ اور جب آدمی کا دل نصیحت قبول کرنے، حق قبول کرنے اور اسلام اور شریعت کی بات سننے کے باوجود بھی اگر دین پر قائم نہیں ہوتا، سمجھ لے کہ اس کی آنکھیں تو زندہ ہے، اس کے کام تو زندہ ہے، اس کا قدم تو زندہ ہے، مگر دل مردہ ہو چکا ہے۔ آدمی اگر غفلت سے زندگی گزارتا ہے، سمجھ جائے دل مردہ ہے، دل مردہ ہے۔ یہ مردہ دلوں میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر الموت، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ ما من عبد ذکرہ، جو بھی بندہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالی اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، بہت علیہ موت، اس پر موت کو آسان کر دیتا ہے، اتنی آسان کرتا ہے، اتنی آسان کرتا ہے کہ جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے گزرتا ہے، تجھے آواز آتی ہے کہ وہ دنیا سے تجھے وہ ظاہر ہو کر اپنے رب کا جب شان سے بندہ مرتا ہے، اس شان سے بچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات رجل من اهل الجنہ استعجل الله ان يعذب من حمله ومن صلى ومن تبعه ومن صلى عليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جنتی مومن مرتا ہے نا، جنتی مومن، تو اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کو اٹھانے والے، اس کے جنازے کو صاف کرنے والے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جنتی آدمی کی وجہ سے اس کے جنازے میں داخل ہونے والوں کو اللہ عذاب دے، تو اس جنتی کو اللہ کتنے مرتبہ ایسا فرمائے گا، کتنے مرتبہ ایسا فرمائے گا؟ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تحفہ جو مسجد کو عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یغفر اللہ لمن حملہ، جتنے لوگوں نے اس کے جنازے کو کاما دیا اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ مومن کا تحفہ ہے، اور مومن کا تحفہ عظیم ترین تحفہ، لوگوں کو مغفرت، اور اس سے بڑا تحفہ کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ اور مسجد کو کیا ملتا ہے؟ اب اس کے اندر وہ کیا ملتا ہے کہ ساری دنیا میں ہر سانس پر وہ اللہ کے نبی کا ذکر کرتا رہا، انہیں یاد کرتا رہا، بیٹے کے پر سلام بھیجتا رہا، جب تک وہ جہاں رہتا ہے مدینہ کو دیکھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو مدینے والے کو دیکھتا ہے۔ یہ مومن کو انعام ملتا ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی مالی موت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھیں، مگر اس انداز میں کہ ہماری موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس طرح عطا کرے کہ ہم اپنی زبان سے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھیں، انہیں جانا اسلامی موت ہوتی ہے، یہ ایمانی موت ہوتی ہے۔ کے ساتھ موت کو یاد کرو، جو بندہ اسے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے نا، دل اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل یہ شہری معدن، وہ معدن التقویٰ کہ ہر چیز کا ایک معدن ہوتا ہے، معدن کہتے ہیں کام، اور اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے گھاٹ، کہ دھیرے جواہرات پتھروں کی کھاؤں میں سے نکلتے ہیں، اسی پتھر کی کھاڑ کو کان کہتے ہیں، آدھی میں اسے معدن کہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک معدن، مچھلیاں پانی میں ملتی ہے،
اسی طرح پھلے کھیتوں میں اگتے ہیں، سبزیاں یہ چھوٹے چھوٹے پودوں پر لگتی ہے، پھل فروٹ چھوٹے چھوٹے پودوں پر بھی اور پیڑوں پر بھی لگتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ٹھکانا، ایک اصل ہے جہاں پہ وہ پھلتی بھی ہے، پڑتی بھی ہے۔ اسی طرح تقوی کا بھی ایک ٹھکانا ہے، تقوی کا بھی ایک ٹھکانا ہے، پاکیزگی کا بھی ایک ٹھکانا ہے، پویترتا کا بھی ایک ٹھکانا ہے، اور ایک تاریخ کا بھی ایک ٹھکانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ٹھکانا نیک لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہے۔ اور وہ دل نیک کب ہوتا ہے؟ جب دل زندہ ہوتا ہے۔ اور دل زندہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ کی آلودگی کے پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے حبیب کی محبت سے جب سرشار ہو جاتا ہے، اللہ زندہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب سچے کا دل زندہ ہوتا ہے نا، زندہ، تو اسے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ زندہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں آئے تو کیا تبلیغ اسلام کے لیے انہوں نے ٹی وی کا سہارا لیا تھا؟ کیا کسی چینل کا سہارا لیا تھا؟ کیا آپ نے کسی وسیلے کا سہارا لیا تھا اور جو میسج کا سہارا لیا تھا؟ نہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ تو آپ نے وہ سارے سہارے نہ تھے، مگر پورے ہندوستان میں ایمان کو کیسے پھیلایا؟ کیسے پھیلایا؟ اس لیے کہ بڑی کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جب زندہ دل کسی جگہ سے سناتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ ملازموں کو بھی زندگی عطا ایمان کی پاکیزہ زندگی عطا ہوتے ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو زندہ کریں، اپنے دلوں کو۔ اور میں نے تو حدیث پیش کی تھی تو اس کے جنازے کو کاندھا دینے والے ہمارے یہاں رواج میں جو کہ بھائی مرحوم بشیر احمد ملک صاحب کا انتقال ہوا، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے ایریا میں رہتے تھے، ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، اور ہمارے طرح کے رشتے دار لگتے تھے۔ اس لیے آپ پہنچ گئے کہ اگر نہیں جائیں گے مجھ کھانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے فلاں آیا نہیں تھا، فلاں آیا نہیں تھا۔ آج تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا، ہم کو سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا، ہر آدمی کون بچہ رہے گا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کون آیا تھا، شادی میں کون آیا تھا، کون نہیں آیا تھا۔ کچھ لوگ تو خاص اس لیے معلوم ہوتے پھر سوچتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے رہتے سارے منظر کو قید کریں گے، کون آیا کون نہیں آیا، کس نے کیا کیا، کون کدھر بیٹھا تھا، کس کے ساتھ بیٹھا تھا، کس سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ پوری توجہ ہم اسی طرف رکھتے ہیں، پوری توجہ توجہ اپنے دین کی طرف لائیں، اپنے دین کی طرف لائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے اندر غیبت کی بیماری ختم ہو کر یہ تقویٰ کو نہیں کرے گا، پرہیزگاری کو نہیں کرے گا۔ اس حالات میں ہم نے ہمارے جو ہمارے اسلامی جو طریقے تھے ان کو ہم نے رواج بنا رکھا اور دستور بنا ڈالا، اور ایسے رواج اور دستور میں اگر آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو فلاں آدمی نہ آیا، نہ جانے کیوں نہیں آیا، ہو سکتا ہے کسی کوئی انبن ہو گئی ہو، بچیے تلاوت کی ہو، کتاب تلاوت کی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، من جانے کتنی باتیں سوچ ڈالتا ہے، اور یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس لیے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہمارے تعلقات میں تو تعلق کی بنیاد پر کسی لگاؤ کی بنیاد پر ہم چلے گئے۔ ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ مومن کے جنازے میں مومن ہونے کی حیثیت سے جائیں، ایمان کی بنیاد پر جائیں، اسلام کی بنیاد پر جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے، ایمان والا مرتا ہے، اس کے جنازے کو سازا دینے والوں کے ساتھ مغفرت کرتا ہے، اس کے ساتھ چلنے والوں کی مغفرت کرتا ہے، اس کی نماز جنازہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث کے لفظوں میں غور کریں، مومن سمجھ کے جائیں، ایماندار سمجھ کے جائیں، ایمان والا ایمان والا سمجھ کر کے جائیں۔ اسی لیے تو فقہا فرماتے ہیں کہ عادت اور عبادت میں فرق صرف نیت کا ہے، عادت اور عبادت میں فرق صرف نیت کا ہے۔ نیت اگر رہ جائے تو عادت، اور نیت اگر درست ہو جائے تو عبادت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت۔ اگر آپ کی ارادے سے گئے کہ میں جاؤں گا تو باتیں ہوگی، کہیں گے بلا آئے نہیں دکھے نہیں، شکایت ہوگی، تو شکایت نہ ہو تو پیچھے گیا، یہ کیا ہے؟ عادت۔ یہ عادت مطلب وہ کسی نے گیا کہ مرنے والا اس کے پاس 10 بجے وسلم کو امتی ہے،
اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا سچا مومن مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیے گئے ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ انتقال کرے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر اس نیت سے گیا تو یہ عادت میں نہیں کہ اللہ کی عبادت بنا دیتا، اللہ کی عبادت بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے اعمال میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز نیت عبادت کو عادت بھی بنا دیتی ہے اور عادت کو عبادت بھی بنا دیتی ہے۔ اور مثال دیتا ہوگا کیونکہ اس سے متعلقہ ہے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظریں عطا کی، آنکھیں عطا کی۔ اس آنکھ سے اگر ہم نے پہاڑ کو دیکھا، اس آنکھ سے ہم نے تاج محل کو دیکھا، اس آنکھ سے ہم نے لال قلعہ دیکھا، اس آنکھ سے ہم نے کھیتوں کو دیکھا، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا؟ کنفیوز نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس نیت سے پہاڑ کو دیکھتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند والا پہاڑ زمین پر بنا دیا، تاج محل کو اس لیے دیکھتا ہے انسان کو ایسی فرمائی کہ ایسی عجیب و غریب چیزیں بنا ڈالی۔ اگر وہ لال قلعہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ ہندوستان میں اللہ نے مسلمانوں کو مرکزیت عطا کی تھی۔ اللہ کا جو فضل تھا ایک وقت کا قلعے میں اسلامی سامراج حاصل تھا۔ اگر یہ نیت ہے سوال ملے گا، لیکن اگر صرف یہ کن گزارنے کے لیے گئے، صرف دیکھنے کے لیے گئے کہ چلو دیکھتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں، تو ایسی نظر سے کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مَا مِن بَلَدٍ بَاطِلٍ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَبْوَيْهِ أَوْ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورَةً فِي كُلِّ ذَرَّةٍ کہ جب کوئی بندہ، کوئی نیک فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی طرف یا ان میں سے کسی ایک کی طرف ایک رحمت کی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک محبت کی نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر وہ اس لیے دیکھتا کہ خان خان گھر میں بول بنے ہوئے ہیں، کب وہ انتقال کریں اور کب ان کا چہل مغرہ کر کے ہم کسی اوزار اور کی جائیداد سے قبضہ کریں، جائیداد سے قبضہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اذا مات العبد، جب بندہ مرتا ہے، قالت الملائکۃ ما قدم، تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وقالت المرأۃ ما خلف، اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اپنے پیچھے کیا چھوڑا، کتنی زمین چھوڑی، کتنی جائیداد چھوڑی، کتنا مال و متا چھوڑا، کتنی اولاد چھوڑی۔ لوگ مال چھوڑتا ہے اسے دیکھتے ہیں اور فرشتے اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کیا چھوڑا۔ دنیا سے جب ہم گزرتے ہیں، ہمارے پیچھے ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے رشتے دار، ہمارے دنیا سے کیے ہوئے کام، یہ چاروں کے چاروں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ساتھ میں آتا ہے عمل صالح، نیک عمل، جس کے بارے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الرجل انقطع عمله كله، کہ جب آدمی مرتا ہے سارے عمل ختم، اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، اتنا ثلاثہ، مگر تین عمل باقی رہتے ہیں، تین عمل موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تینوں عمل عمل صالح کی بنیاد ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ہمیشہ ثواب دینے والا صدقہ، ہمیشہ ثواب دینے والا کہ مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے، وہ صدقہ کیا ہے؟ ہمیشہ جاری رہے۔ کسی کو اگر آپ نے یا اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں کسی اچھے رواج کا اپنے بنیاد ڈال دیا، اچھے رواج کا، مثال کے طور پر اگر جہاں کے نیک لوگ جمع ہو کر اتحاد کر کے یہ طریقہ قائم کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں ہر کام انشاءاللہ اسلامی طریقے کے مطابق ہو، اس لیے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ شادیوں میں باجے گاجے ڈیجے ان سب کا خاتمہ کر کے، ان سب کو ختم کر کے، اس میں جو حرام کاری کا اثر ہوتا ہے اسے بچا کر کے کسی غریب لڑکی کا ہم نکاح کریں گے۔ یہ طریقہ اگر نائز کر دیا اور یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی یہ ڈھول طرح سے نمازیں کرے گا تو علماء کرام اس طرح نکاح سے پڑھانے کے لیے نہیں جائے گا، یہ قانون بنا لیا تو آپ کو یہاں ایک اچھا طریقہ رائج ہو گیا۔ یہ اچھا طریقہ رائج رہا یہاں تک کہ آپ کی نظریں اس پر عمل کرتی رہی تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، مگر ان کا جتنا ثواب ہے سارے ثواب کو برابر رکھنا
اس نیک طریقہ ایڈ کرنے والے کو ثواب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ صدقہ جاریہ. پھر فرمایا وولد یدعو له، اور اپنے سے چھوڑی ہوئی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، دعائیں مغفرت کرے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اولاد کو ہم کھلائے چھوڑتے ہی نہیں کہ وہ فاتحہ پڑھ سکے. فاتحہ میں امام کو محتاج، ہر چیز میں امام کو محتاج، اور برائی کی امام نہیں کرے. عجیب قوم ہے ہماری، عجیب قوم ہے. ہر معاملے میں امام کا محتاج ہو. ہر معاملے میں آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مگر گھر میں کام کاج ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو کوئی دوائی دے دو کہ میری سانس سدھر جائے، میری بیوی سدھر جائے، میری بچی سدھر جائے، ایسی کوئی ٹیبلٹ نہیں بنی. ایسی اگر روحانی ٹیبلٹ ہے کسی کو بتاتی ہے جانا علماء بتاتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے وسیلوں کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا کرتا ہے. تو اپنے سے نیک اولاد کرنے کی کوشش کرو. یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وعلم ينتفع به، وہ جس سے نفع اٹھایا جائے، جس سے نفع اٹھایا جائے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دنیا سے کوچ فرمایا، صدی بیت گئی، 100 سال بیت گئے، مگر آج کی اہل سنت کا کوئی ایسا مدرسہ، کوئی تعلق نہیں دکھا سکتے جہاں اعلیٰ حضرت کے علم کا پیغام راضی ہو. اعلیٰ حضرت کا یہ تو یہ ہے اہل سنت تو اہل سنت. ادیان باطلہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتاوی انبیاء کے فتوا دیتے ہیں. خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب کی تحقیق سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم اپنے دل کے، اپنے ماں، اپنے دوست اقارب، اپنے رشتے دار اور اپنے دنیا کے عمل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے، نیک عمل ساتھ میں آتا ہے. اسی کو میرے امام فرماتے ہیں ہائے قاتل وہ پیار جہاں پانچ جاتے ہیں، چار کھاتے ہیں، پانچ باروں شخص تو قبر میں رہ جاتا ہے عمل صالح کے ساتھ، مگر باقی ساری چیزیں دنیا میں ٹوٹ جاتی ہے اور آج دنیا میں رہ جاتی ہے. آپ یاد رکھیں اپنی آنکھ سے رکھو، اپنی اولاد کی وجہ سے تباہ نہ کرو. میرا چیلنج ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے کتنی بھی محبت کرتا ہو، کوئی باپ اپنی اولاد سے کتنی بھی محبت کرتا ہو، جب قبر میں رکھا جائے تو باپ کو کہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ بھی قبر میں سو جا، ماں کو کہے کہ اپنے بچے کے ساتھ تو بھی جتنا قبر میں سو جا. وہ راضی نہ ہوگی. وہ اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ زندہ قبر میں سوتا نہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ زندہ قبر میں سوتا نہیں. اگر کہا بھی جائے تو منع کر دے گا. وجہ کیا؟ آدمی اپنے آپ کو زیادہ محبت کرتا ہے. لہذا اپنی اولاد کے خاطر، اپنے گھر والوں کے خاطر اپنی آنکھوں کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں. کیونکہ قیامت میں ہم سے جب سوال ہوگا تو صرف ہمارے بارے میں نہیں، ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں رائی بنایا تھا، طاقت دی تھی، کیا کیا؟ تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بچیاں بہت گئی، تمہارے بچے بہت گئے، تمہارے گھر والے بدل گئے، تم نے کیا کیا؟ تم میں سے ہر ایک مہمان ہے، ہر مہمان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہماری رعایا ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچی عورتیں ہیں. اس کے تعلق سے سوال ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدتر آدمی وہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کر دیا. تو کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ اچھے طریقے کو رائج کریں اور اسلامی طریقوں کو زندہ کریں. موت کو یاد کریں. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کو اس سے نظر رہے اور یہ خیال رہے ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے. موت سے ڈرنا نہیں، موت سے ڈرنا نہیں. اور جب تک یہ وقت ہمیں رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں دیر ہو گئی ہے، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں دیر ہو گئی. حضرت خالد بن ولید نے جب اہل شام اور اہل روم کو جو خط لکھا تھا، عیسائیوں کو خط لکھا تھا، تو اس میں جملہ یہ تھا سنو تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جو موت سے ڈرتا نہیں، موت سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس قوم سے تمہارا مقابلہ ہے موت سے ڈرتی نہیں ہے، موت سے محبت کرتی ہے. اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کبھی وہ موت ہے جو ہمیں سیارے میں صفاتی پتہ چلا ہے. ہم موت اور محبت کرنے والی قوم ہے، موت سے ڈرنے والی نہیں. اور آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. خطا کرنا موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت سے محبت کرنا. اور اسی موت کا خیال رکھتے آدمی ہمارے صالح کی طرف راغب ہو.
دلیل شریعت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. آپ الحدیث پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون؟ سب سے افضل اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے اور سب سے افضل مومن. پھر فرمایا کہ ماں اقلیتہم، مومنوں میں سب سے بڑا عقلمند کون؟ سب سے بڑا دانشمند کون؟ سب سے بڑا مائنڈ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، مومنوں میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحسنہم استعدادا لما بعدہ، موت کے بعد سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اولئک هم الاخیار، یہی عقل مند لوگ ہیں. لہٰذا عقل مندی یہ ہے کہ آخرت کی فکر کر کے مسجدوں کو آباد کریں، اپنی بستیوں کو اسلامی ماحول میں رچائے بچائے تاکہ وہ قومیں جو اللہ کے نبی کی پاک سیرت پر آسمان چھوڑ کے حضور کے ناموں پر حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. اگر ہمارا کردار حضور کی سنت کے مطابق ہو تو وہ یہ کہنے میں مجبور ہوں گے جس کے دیوانے میرے پاس ہے اس دیوانوں سے نبی کا عالم کیا ہوگا، نبی سے رحمت کا عالم کیا ہوگا. کہ اس لیے ضروری ہے کوئی بھی مسئلہ ہو حضور کے کردار، حضور کے کیریکٹر، حضور کی سیرت، حضور کے حالات کو پڑھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کتنا بھی برداشت کرنے والا ہو، چار دیواری میں بننے والا، کہیں بھی وہ مذہب اسلام کو نکتہ چینی نہ کر پائے گا. مگر نکتہ چینی کے اسباب جان سے ہم خود ہی بن کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.